السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطاب کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور خطاب سے مراد یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل آجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وخفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار۔ حدیث مکمل ہوئی۔ یہ مشکات شریف کی حدیث شریف ہے۔ ترجمہ سماعت کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے لوگوں، تم پر وہ برکت و عظمت والا مہینہ سایہ فیگن ہو رہا ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں نفلی نیکی کرے گا تو گویا اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس کو روزے دار جتنا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا، یعنی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کروائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے۔ جو روزے دار کو پیٹ بھر پلائے کھلائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، بیچ کا حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے ماتحت سے کام میں تخفیف کرے اس شخص کو بخش دیا جائے گا اور آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، ترجمہ مکمل ہوا۔ اسی حدیث شریف کے ارد گرد میں اس حدیث کی کچھ تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے حدیث کے ترجمے میں سنا
کہ یہ مہینہ فضیلت و برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات آتی ہے جو رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ رات 21ویں رمضان کی شب اور 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب ہے، اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، جس کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے حدیث شریف میں، اور یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر رات ہوتی ہے۔ اور اس مہینے کے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، اور اس رات میں جو قیام کرے گا اس کو نفل کا ثواب ملے گا، اور جو شخص اس مہینے میں نفلی نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک وقت کی نماز پڑھی جو کہ فرض ہے، تو آپ کو 70 نمازوں کے فرض کا ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر انسان کے دل میں غریب پروری اور خدا ترسی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہم اور آپ غربا کی غمخواری کیسے کریں گے؟ ہمارے جو زکوٰۃ، فطرات اور صدقات کے جو روپے پیسے ہوتے ہیں، ان پیسوں سے، ان روپیوں سے ہم غریبوں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی عید کا نیا جوڑا پہن سکیں اور افطاری وغیرہ کا انتظام کر سکیں۔ دوسری بات، ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو رمضان کے شروع حصے ہی میں ادا کر دیں تاکہ جو ضرورت مند حضرات ہوں وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ رمضان کے آخر عشرے میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آخر عشرے میں آپ کسی غریب کی غمخواری کریں گے، کسی غریب کو آپ روپیہ پیسہ دیں گے تو وہ اپنی ضرورتوں کو کیسے پوری کرے گا؟ جو بھی ضرورتیں ہیں وہ آپ شروع میں اگر دے دیں گے تو وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے، اس کو اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے میں آسانی ہوگی۔ بتانے کا مطلب یہ ہے۔ اور اس مہینے میں گناہوں کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اس حدیث کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے بچپنے کی بات بتا رہا ہوں، کم سنی کی بات، کہ ہمارے محلے میں لوگ کہتے تھے کہ کسی کے یہاں افطار مت کرو، اگر وہاں افطار کریں گے تو ہمارے روزے کا ثواب اس افطار کرانے والے کو مل جائے گا، جبکہ یہ باتیں غلط مشہور ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، حدیث یہ بتا رہی ہے کہ افطار کرانے والا افطار کرائے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، روزے دار کے جتنا ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ جبکہ عوام میں یہ بات مشہور ہے، آپ کا تو نہیں پتہ، لیکن پہلے یہ باتیں مشہور تھیں کہ کوئی روزے دار اگر کسی کے یہاں افطار کرے گا تو اس کے روزے کا ثواب اس افطار کرانے والے کو مل جائے گا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، خرافات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا بغیر اسے کمی کر کے، بغیر اس میں کمی کیے ہوئے، روزے دار کو بھی ثواب ملے گا، اور جو روزہ افطار کرائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ پتہ چلا کہ یہ سب باتیں غلط مشہور ہیں۔ اور اس حدیث میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی روزے دار کو چاہے تو ایک گھونٹ دودھ سے بھی افطاری کرا سکتے ہیں، یا آپ کے پاس میسر ایک کھجور سے بھی افطاری کرا سکتے ہیں، یا ایک گھونٹ پانی سے بھی آپ افطاری کرا سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ جو پیٹ بھر کھلائے پلائے روزے دار کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے اسے پانی پلائے گا، اور ایسا پانی پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور جنت میں وہ داخل ہو جائے گا۔ اور رمضان ایسی برکت کا مہینہ ہے کہ اس کا جو پہلا حصہ یعنی جو 10 روزے ہوتے ہیں وہ رحمت کا ہوتا ہے، اور جو بیچ کے 11 سے 20 روزے ہوتے ہیں وہ مغفرت کا حصہ ہوتا ہے،
اور جو آخری ہے 21 سے 30ویں تک وہ آخری حصہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات آخر میں آپ کو بتا دوں جو حدیث شریف میں دیا ہوا ہے کہ اس مہینے میں آپ اپنے کام کرنے والوں سے کم کام لیجئے تاکہ وہ روزہ رکھ سکے اور عبادت کر سکے۔ عام طور سے ہوتا کیا، لوگ کام اتنا ہی لیتے ہیں جتنا اور مہینوں میں لیتے ہیں، اس سے روزے دار کو اثر پڑے گا، روزے دار کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوگی، دقت ہوگی۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اپنے ماتحت سے کام میں تخفیف کرے، یعنی کم کام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا، یعنی جہنم سے اس کو آزاد کر دے گا۔ تو آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ اپنے کام کرنے والے بندے سے کام کم لیں، اس کو بھی روزے اور عبادت کا موقع دیں، روزے رکھنے کا موقع دیں تاکہ اس کے اوپر روزے کا اثر نہ پڑے، گرمی کے موسم میں وہ پیاس سے تڑپے نہ، اور روزے کو بآسانی وہ ادا کر سکے، رکھ سکے۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔